اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا کے بیائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار اور عبث نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جماعت کو اس دار فانی کے اندر نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز کیا، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا بندوبست کرے۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو ابھی شرک کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور آج جس آیت پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ آیت ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور مشیت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے، جس کے اندر تفسیر نگار نے کیا تفسیر کی ہے۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شرک نہ کریں۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیوں نہ کہ جبر کی صورت میں، یعنی کہ اگر اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان شرک نہیں کرتا۔ یہ کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک نہ کرے، شرک کرنے پر قادر نہ ہو۔ اور مزید اس کی وضاحت جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کے حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جبر کی صورت میں امتحان جو ایک انسان یہ زندگی جو گزار رہا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ اگر جبر کی کنڈیشن اگر ہوتی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ نہیں بھائی کسی بھی انسان کو شرک نہیں کرنا ہے، برا کام نہیں کرنا ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے اپنی مرضی سے برا کام نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے واضح کر دیے، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اچھا بھی واضح ہے، برا بھی واضح ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے انسان کا جو ہے ایگزام چالو ہو گیا کہ بھائی اللہ نے عقل دے دی، سوجھ بوجھ دے دی، سمجھ دے دی، اور اس کے بعد میں انسان کو یہ اختیارات بھی دے دیے کہ وہ اچھا راستہ چنتا ہے تو اس کو اچھا اس کا صلہ ملے گا، اور جو انسان برا راستہ چنتا ہے اس کو برا جو ہے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم اس کی وضاحت جو ہے سورہ بقرہ کی 253 نمبر کی آیت کے اندر دیکھیں گے۔ 253 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی مزید جو ہے وضاحت کر دی ہے۔
यहाँ पर हम देखेंगे کہ 253 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ 253 اس میں ہم دیکھیں گے اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے، یعنی اللہ کی مشیت کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ کو دین میں اختلاف کرنا پسند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے بندے دین کے اندر اختلاف پیدا نہ کریں، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کی پسند رضا تو یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم سے بچ جائیں، اور اسی لیے اس نے کتابیں اتاری اور انبیاء علیہم السلام کا ایک جو ہے طویل جو ہے مسلسل انبیاء علیہم السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ کر دیا اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء و علماء اور دعوت کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی کہ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادے کی آزادی سے نوازا ہے۔ اسی لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر یا اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے دونوں راستے جو ہے انسان کے سامنے واضح کر دیے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ پورا اختیار دیا کہ وہ جون سا راستہ چاہے چن لے، اور ان دونوں راستوں کی نشاندہی بھی اللہ رب العزت نے خود کر فرما دی کہ اگر تم نے غلط راستہ استعمال کیا تو اس کا انجام بھی غلط ہوگا، اور اگر تم نے صحیح راستہ اختیار کیا تو اس کا انجام جو ہے صحیح ہوگا۔ اسی لیے اگر دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت جو ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان لے آئیں، اور اس میں جو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کہا کہ اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کے نہیں بھیجا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں، یعنی کہ اگر نبی بھی یہ چاہیں کہ کوئی ایمان لے آئے تو اس وقت تک وہ ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، کیونکہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت نہیں تھی تو ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، اور پھر انسان کو پورا اختیار دیا ہے کہ اس میں سے جون سا بھی راستہ چاہے وہ اپنے لیے چن سکتا ہے، منتخب کر سکتا ہے۔ اچھا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا ایک اچھا انجام ہوگا، اور برا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا برا انجام ہوگا۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہو چکا ہے۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے، جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صرف اسی حد تک مکلف ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ایمان میں داخل کرانا اس کو نہیں کرا سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی منشا اور مشیت نہ ہو۔ ابھی اسی طریقے سے اگر مشرکین مکہ
یہ چیز کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی کہ ان مشرکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ نے ہی چاہا ہے تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، بلکہ میرے بھائی اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بندے اس کے ساتھ میں شرک کریں۔ اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے، شرک کا بھی اور توحید کا بھی، اور پھر اس کے بعد میں انسان کو عقل بھی دی اور فہم بھی دیا۔ یعنی کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ انسان جرم خود کرے اور اس کا وبال کسی اور کی گردن پہ ڈال دے کہ بھی اگر وہ ایسا نہ چاہتا تو میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے پورا جو ہے اختیار دیا، خیر اور شر کے دونوں راستوں کی وضاحت انسان کے سامنے کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ کرے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی امت کے یہ جو امت مسلمہ ہے اس کے اندر جو ہے شرک کی قباحت بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کی برائیاں اور اس کے جو نقصانات جو ہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی جو اس کے مزید بڑے نقصانات ہیں ان سے ہمیں جو ہے امت کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔